بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فرعون کی بد دعا کے بارے میں۔ انسانی تاریخ کے طویل باب میں شاید ہی آثار قدیمہ کی کسی دریافت نے اس قدر عالمگیر شہرت حاصل کی ہو جتنی شہرت مصر کے ایک فرعون توت عنخ آمن کے مقبرے کو ملی ہے۔ مصر کی سرزمین لاتعداد فرعونیہ وقت کے مقابر سے بری پڑی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی دوسرا مقبرہ بھی توت عنخ آمن کے مقبروں میں حاصل ہونے والی بیش بہا بادر و نایاب اشیاء کا ہم پلہ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ فرعون مصر توت عنخ آمن در حقیقت مصر کے تمام فرعونوں میں توت عنخ آمن سب سے زیادہ پراسرار سمجھا جاتا ہے، جس نے 9 سال تک مصر پر حکومت کی اور انتہائی پراسرار حالت میں موت سے ہمکنار ہوا۔ 19ویں صدی عیسوی میں فرعون توت عنخ آمن کا مقبرہ دریافت کے بعد کچھ ایسے پراسرار واقعات رونما ہوئے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور کچھ ہی برسوں میں اس مقبرے کی دریافت میں حصہ لینے والا ہر شخص پراسرار حادثہ کا شکار ہو کر مارا گیا۔ مقبرہ کے اندر موجود کسی زہریلے شے کا اثر تھا یا کسی خوف کا، لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فرعون کی بد دعا کے اثر سے ہلاک ہوئے۔ 19ویں صدی کے وسط میں جب سیاحوں، خاص طور پر انگریز سیاحوں کے قافلے نوادرات کی تلاش میں مصر پہنچنا شروع ہو گئے اور ان کی لوٹ مار تشویشناک حد تک پہنچ گئی، تو حکومت مصر کو 1850 میں قانون بنانا پڑا۔ اس قانون کے ذریعے آثار قدیمہ میں سے دستیاب ہونے والی ہر چیز کو حکومت مصر کی ملکیت قرار دیا گیا، اور بلا اجازت ایسی کسی بھی چیز کو قبضہ میں رکھنا قابل تعزیر جرم قرار پایا۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد آثار قدیمہ کا محکمہ باقاعدہ طور پر قائم ہوا، نوادرات کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے حکومت کی پیشگی اجازت ضروری قرار پائی، نوادرات کو بحفاظت رکھنے کے لیے عجائب گھر قائم کیے گئے، اور تمام کام میں کسی حد تک باقاعدگی پیدا ہو گئی۔ آثار قدیمہ کے قانون کے نفاذ کے بعد انگلستان کے آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب نے باقاعدہ مہموں کی شکل میں مصر جانا اور وہاں کی حکومت کی اجازت سے آثار قدیمہ کی کھدائی اور دریافت کا کام شروع کر دیا۔ ایسی ٹیموں کے لیے سب سے پہلی ضرورت کسی ایسے شخص کی ہوتی تھی جو اس قسم کی پوری مہم کے لیے سرمایہ مہیا کر سکے۔ دوسری ضرورت کسی ماہر مصریات کی ہوتی تھی جو قدیم مصر کے خط تصویری کو پڑھنے کے قابل ہو، مگر یہ دونوں مرحلے ایسے نہ تھے جو طے نہ ہو سکتے ہو۔ انگلستان قدامت پرست ملک ہے، وہاں ایسے افراد بڑھتی تعداد میں موجود تھے جو نوادرات کے حصول کی خاطر پیسہ خرچ کرنے پر فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ سر لارڈ کارناروان انگلستان کے ان سربراہ شخصیتوں میں سے تھے جنہیں قدیم مصر کی تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ مصر قدیم کی تاریخ کے بارے میں ان کی تحقیق اور جستجو کا اعتراف انگلستان کے تمام سرکردہ علمی حلقوں نے کھلے دل سے کیا ہے۔ مصری تاریخ پر اپنی تحقیق اور کارناموں کی بدولت ہی انہیں سر کا خطاب دیا تھا، اگرچہ وہ کئی مرتبہ آثار قدیمہ پر تحقیق کے ساتھ مصر ہو کر آئے تھے، اور ایک مرتبہ تو کئی سال تک وہاں مقیم رہے تھے، لیکن مصری تاریخ سے ان کی لگن کا یہ علم تھا کہ وہ ہمیشہ مصر جانے کے مواقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ آرٹ کارناروان کو اس بات پر بڑی حیرت ہوا کرتی تھی کہ فرعونیہ مصر میں توت عنخ آمن کو اس قدر بلند مقام حاصل رہا ہے۔
قدیم مصری مخطوطات کے ذریعہ سے اس عظیم فرعون کے شاندار کارناموں کا حال تو کسی حد تک معلوم ہو چکا تھا، مگر یہ بات واقعی حیرتناک تھی کہ اس کا مقبرہ اب تک دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ حالانکہ قرائن اور دستور کے مطابق اس کا مقبرہ بھی وادی شاہا میں موجود ہونا چاہیے تھا، جہاں سے اور بہت سے فرعونیہ کے مقبرے برآمد ہوئے تھے۔ یہی وجوہات تھی کہ لارڈ کارناروان نے توت عنخ آمن کے مقبرہ کی تلاش کو اپنا مقصد ٹھہرا لیا اور پختہ ارادہ کیا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ایک مہم لے کر مصر جائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ خواہ انہیں کتنے ہی عرصہ مصر میں قیام کرنا پڑے، مگر وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ اپنی اس مہم کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی خاطر انہیں کچھ زیادہ تنگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ ان کے دوست اور ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر، جو اس سے قبل بھی کئی مقبروں کو کھود چکے تھے، اس مرتبہ بھی وہ بلا کسی رد و خود کے راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ مہم بڑی آسانی سے ترتیب پا گئی۔ سر لارڈ کارناروان اور ہاورڈ کارٹر کے علاوہ ایک اور شخص کیپٹن رچرڈ بیتھل بھی اس مہم میں شامل ہو گیا۔ کیپٹن رچرڈ لارڈ کارناروان کے دوستوں میں سے تھے۔ انہیں مصریات، قدیم نوادرات سے تو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں، مگر طبیعت مہم پسند پائی تھی اور مصر کے سیر کرنا چاہتے تھے، اس لیے ساتھ ہو لیے۔ یہ تینوں اصحاب اپنی پوری تیاریاں کرنے کے بعد انگلستان سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ٹیم وادی شاہا میں پہنچی اور توت عنخ آمن کے مقبرہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وادی میں اب تک 20 کے قریب مقابر برآمد کیے جا چکے تھے۔ اصل مشکل یہ تھی کہ یکساں پہاڑ میں پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کس چٹان کے اندر کس قدیم مقبرہ کے دروازہ کی سرنگ چھپی ہوئی ہے، اور کسی پتھر کو ہٹانے کے بعد آدمی اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تلاش و جستجو کی اس مہم دانوں اور ہفتوں سے گزر کو مہینوں تک کی طوالت اختیار کر لی اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی، تو لارڈ کارناروان نے کچھ نا امید اور بد دل ہونا شروع کر دی کہ اچانک ایک دن انہیں یہ خوشخبری ملی کہ ان کی مہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے۔ اس وقت اتفاق سے وہ ہوٹل میں ہی موجود تھے۔ یہ پیغام ملتے ہی ان کے مایوس دل میں گویا زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، اور وہ فوراً ہی اپنی مہماتی ٹیم کو مبارکباد دینے کی غرض سے وادی شاہا کی جانب روانہ ہو گئے۔ نومبر 1922 میں کارٹر کو پہلی کامیابی حاصل ہوئی، جب ایک مخصوص علاقے میں پائی جانے والی جھونپڑیوں سے، جن کا اندازہ مصر کے 22ویں خاندان کے زمانے کا لگایا گیا تھا، کی کھدائی سے ایک زیر زمین سیڑھی برآمد ہوئی۔ مزید کھدائی کے بعد اس سیڑھی کی گہرائی 13 فٹ حاصل ہوئی۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا۔ دروازے پر 2 مہریں پائی گئی تھی، جن میں سے ایک مہر توت عنخ آمن کی اور دوسری کاہنوں کی تھی۔ گو کہ سیڑھیوں کی بناوٹ ہی مقبرے کو مصر کے 18ویں خاندان کے زمانے کا ہی بتاتی ہے، جو توت عنخ آمن کا عہد تھا، مگر اس کے باوجود ہر شخص بے یقینی کی صورتحال کا شکار تھا۔ دروازے کے بعد ایک طویل راہداری سامنے آئی، جس میں مختلف مقامات پر دیواروں میں موجود سوراخ پر مختلف مسالے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس راستوں سے لوگ اندر آئے تھے۔ راہداری کے اختتام مزید ایک دروازے پر ہوا، جس پر دوبارہ وہی مہریں ملی جو پہلے دروازے پر ملی تھی۔ اس دروازے میں ایک شگاف کیا گیا، اور کارٹر نے امید اور نا امیدی کے درمیان کی کیفیات کے ساتھ شمع کو شگاف سے گزارا اور اندر جھانکا۔ کمرے کے اندر عجیب و غریب جانور مجسمے، سونے کی زیورات، ہر طرف سونے کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کمرے سے اشیاء کا جو خزانہ برآمد ہوا ہے، ان میں ایک طلائی تخت، سونے کی بستر، ایک سونے کا رتھ، منقش مرتبان اور مجسمے شامل ہے۔ اس کمرے میں موجود تمام ساز و سامان کو کاریگری اور صنائی کا
کا ایک انمول نمونہ تصور کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ معیار کی سبک ریشم کپڑوں کی بناوٹ کی خوبصورتی جو کبھی نظر سے نہیں گزری تھی، بڑے بڑے برتن جن پر فنکاری کے جو نمونے تھے وہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ خزانے کے اس کمرے سے متصل ایک اور کمرہ ملا ہے۔ یہ کمرہ بھی نوادرات کے خزانے سے بھرا ہوا تھا، جس کی لمبائی 16 فٹ 2 انچ، چوڑائی 10 فٹ 9 انچ اور بلندی 9 فٹ ہے، جس نے کمرے کی تقریباً تمام جگہ گھیری ہوئی تھی۔ فقط ایک آدمی ہی مشکل سے مقبرے کے گرد گھوم سکا تھا۔ اس تابوت پر نہایت قیمتی چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات جوڑے پائے گئے تھے، جن کے گرد وہ دیومالائی اشکال ملے ہیں جن کو فرعون کے مردہ جسم کی حفاظت کے خیال سے نقش کیا گیا تھا۔ اس مقبرے کو کھولا گیا تو اس مقبرے سے مزید ایک مقبرہ برآمد ہوا جو تمام کا تمام سونے کا تھا۔ اس مقبرہ پر نہایت خوبصورت نقش گری ملی تھی۔ اس مقبرے سے ایک مرقبہ اور برآمد ہوا اور تیسرے مقبرے سے مزید ایک مقبرہ سامنے آیا۔ بعد میں ملنے والے دونوں مقبرے بھی تمام کے تمام سونے کے تھے، جن کے چاروں اطراف میں خوبصورت نقاشی اور صناعی قابل دید تھی۔ پتھر کا ایک بڑا ڈھکنا فرعون کی لاش کے تابوت پر ڈھکا ہوا تھا، جس کا وزن 1200 پاؤنڈ سے زیادہ تھا، جسے کسی چٹان کا ٹکڑے سے کاٹا گیا تھا۔ پتھر کے اس ڈھکنے کو اٹھانے پر فرعون کی ایک بالا قد طلائی موری سامنے آئی۔ اس مورتی نما تابوت کے نیچے سے ایک اور سونے کا تابوت حاصل ہوا اور پھر اس تابوت میں سے مزید ایک تابوت حاصل ہوا جو 6 فٹ لمبا تھا۔ آخر کار اس تابوت کو کھولنے پر فرعون کی لاش سامنے آئی، جس کا چہرہ سونے کے ایک نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، جس پر فرعون کے چہرے کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ فرعون کی لاش کو بے شمار زیورات سے سجایا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ ہر زیور جسے فرعون نے اپنی زندگی میں کسی وقت استعمال کیا تھا اس کی لاش کے ساتھ ملا ہے۔ سونے کے جوتے توت عنخ آمن کے پیروں میں اعویزاں تھے۔ پیروں کی انگلیوں اور تلوں میں ساخت کے اعتبار سے سونے کی زیور تھے۔ انگوٹھیاں ملی تھی جس پر فرعون کا نام تھا۔ نہایت چوڑے بازو بند فرعون کے بازو سے ملے ہیں۔ فرعون کی گردن اور سینے پر سے بے شمار سونے کی زنجیریں اور ہار ملے تھے۔ وہاں موجود مقدس نشانات، دیوی دیوتاؤں کی مالائیں، قیمتی تراشے ہوئے پتھر، یہ تمام چیزیں کاریگری اور صناعی کے ناقابل تصور اور بے مثال شاہکار ہے اور اپنے بنانے والوں کے لیے تعریف و توصیف کا باعث ہے۔ فرعون توت عنخ آمن کی لاش کا چہرہ بہت اچھی حالت میں ملا ہے، مگر باقی جسم ماں سوائے پیروں کے بے حد بگڑی ہوئی حالت میں ملا ہے۔ تقریباً 120 زیورات لاش کے گرد لپٹے ہوئے غلاف سے ملے ہیں۔ بعد ازاں مقبرے سے ایک اور کمرے کا راستہ بھی کارٹر نے دریافت کیا۔ یہ کمرہ مجسموں، دیوی دیوتاؤں کے بتوں اور دوسری مذہبی نوعیت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ مقبرہ کی دریافت کی اطلاع قاعدہ کے مطابق محکمہ آثار قدیمہ کو دینی لازمی تھی، لہٰذا یہ اطلاع محکمہ کے مقامی دفتر کو دی گئی، مگر اس وقت تک اس کے بہت سے نوادرات کو لوگوں نے قبضہ میں کر کے ہوٹل میں لا کر اپنے سامان میں چھپا لیا تھا۔ لارڈ کارناروان اس دن پولے نہیں سماتے تھے۔ ان کا اندازہ تھا کہ جو نوادرات ان کے ہاتھ آئے ہیں ان میں سے ایک معمولی چیز کے بدلے بھی انگلستان میں انہیں اتنی قیمت مل جائے گی کہ اس مہم پر کیے گئے خراجات کا بدل مل سکے۔ لارڈ کارناروان کو لگتا تھا گویا ان کی زندگی سفل ہو گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ آئندہ ساری عمر انہیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
پرنس کامل یہ سوچتا تھا کہ مصر بھر میں سب سے بیش قیمت نوادرات کا مالک اب وہی گردانا جائے گا۔ کیپٹن رچرڈ بیتل کو البتہ نوادرات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسے اسی بات کی مسرت تھی کہ وہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے جس کے ساتھ اس نے انگلستان سے مصر تک کا سفر کیا تھا اور پھر وادی شاہا کی مہیونوں تک خاک چھانی تھی۔ پیارے دوستو، مزید ایسی تاریخی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔